فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، اسے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھتا. آزمائش، امتحان، تکلیف، بھوک اور پیاس کا احساس، قید و بند کی صعوبتیں اور امراض ہمیشہ سے یہ ایسی چیز رہی ہیں کہ جن سے اس دنیا کے اشرف المخلوقات انبیاء بھی محفوظ نہیں رہے. حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ابتدائی زندگی وہ بھی بڑی ہی قابل رحم اور بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں میں گھری ہوئی، اور عجیب معاملات ہیں کہ جس انسان نے ساری کائنات کی امامت کا صحرا جس کے سر پر ہے، اس کی سچویشن پر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. چاشت کی قسم. یہ چاشت کیا ہے کہ جب پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا اندھیرا جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، امید کی کرن نظر آنے لگ جاتی ہے. وَالضُّحَىٰ، ایسا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. انسان خوف کے مارے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا. ہر طرف ہو کا عالم. انسان تو انسان، جانور بھی اپنے گھروں میں اور اپنی بلوں میں گھس جاتے. صرف شیاطین ہیں جو رات کو باہر آتے ہیں. والضحیٰ، خیر، برکت، امید، اس کی کرن صبح دکھاتی، اس کی کرن جو ہے اس سے امید نظر آتی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے نبی،
جیسے اندھیرے کے بعد ہم روشنی پیدا کر دیتے ہیں نا، ما ودعک ربک وما قلی، یاد رکھ کہ تجھے تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ بھولا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، باقی اس دنیا کو لے کر تو نے ٹینشن نہیں لینی، اس دنیا کو لے کر سر درد نہیں لینا، اس دنیا کو لے کر تو نے پریشان نہیں ہونا، اس دنیا کو لے کر تو نے جو ہے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا۔ یہ کل کی خبر ہے، کرونا وائرس کا ایک مریض انڈیا میں ہسپتال کی 7ویں منزل سے کود کر مر گیا۔ کرونا سے اس نے پتہ نہیں مرنا تھا کہ نہیں مرنا، کود کر مر گیا۔ موت کا خوف۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا میں یہ گرمیاں، یہ سردیاں، یہ صحت، یہ سکون، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ کسی انسان کو سبق دیا، ساتھ اسے یاد بھی دلایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد کیا تجھے یاد نہیں تو چھوٹا سا تھا اپنی ماں کے ساتھ سفر میں، تیری ماں جو ہے اس دنیا سے گزر گئی تھی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تو بالکل والد پہلے چلے گئے، والدہ بالکل بچپن میں چلی گئیں، کیا ہم نے تجھے اتنا بڑا نہیں کیا؟ تیری حفاظتیں کس نے کی؟ تیری عزتوں کی حفاظتیں کس نے کی؟ تیری عصمتوں کی حفاظتیں کس نے کی؟ تیری روزی کا بندوبست کون کرتا رہا؟ یہاں تو ماں باپ زندہ ہوں، صرف طلاق ہو جائے نا تو اولاد جو ہے نا وہ نہ دین کی رہتی ہے نہ دنیا کی رہتی، اور جس کے سارے ہی فوت ہو جائیں اس بیچارے سے بڑھ کر تو اس دنیا میں قابل رحم ہی کوئی نہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد آج پوری دنیا کی نبوت کا جو یوں کہہ لیں کہ جو تاج ہے وہ آپ کے سر ہے، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اتنی عزتوں تک کس نے پہنچایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کیا ہوتا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، جبریل بھی کسی چیز کا نام ہے، کیا ان چیزوں کا تعارف ہم نے آپ کو نہیں دیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد آپ ہی تھے نا جو چند پیسوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے، کہ جس چچا کے پاس تھے وہ خود اتنا کثیر العیال تھا کہ جب اس کے بچے جو ہیں وہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو ایک دوسرے سے چھین چھین کر روٹی کھاتے تھے، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد آپ وہی ہیں نا جو چند پیسوں کے عوض ان مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ آج کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ کے پاؤں میں کس نے ڈالے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس دنیا کی آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا، لیکن یہ سبق یاد رکھ لینا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہونا، کبھی تمہاری زبان سے ان کے لیے سخت کلمہ نہ نکلے۔ تمہارے بھی ماں باپ نہیں تھے، تمہارے بھی ماں باپ نہیں تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بندہ ضرورت لے کے تمہارے پاس آ جائے نا، پوری کر سکو تو بہت اچھی بات ہے، پوری کر نہ سکو تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ ایک دن تم خود ضرورت مند تھے، آج دنیا تمہارے سامنے ضرورت مند بن کے آتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے آپ پر نعمتیں کی ہے نا انہیں آپ نے بھولنا نہیں، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، رب نے اتنا کچھ دیا، میں یتیم تھا، رب نے میری حفاظتیں کی، میرا آگے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہیں تھا، رب نے مجھے محبتیں دی، میرے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا تھا، رب نے دنیا کے خزانے میرے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان، ان سے انبیاء بھی جو ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندے پر کہ وہ اپنے بندے کو مرارت الکسر قبل حلاوت الجبر، یہ اسے توڑ کر پھر جوڑنے کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے نا، جسے کڑاکے کی بھوک لگی ہو، جو اسے کھانے کا مزہ آتا ہے نا، جو صبح شام جس کے سامنے ہر وقت رنگ برنگ کھانے لگے ہو نا، اسے کھانے کا کوئی مزہ نہیں آتا، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ جہاں سے
وار بٹن سے کوئی فیصلہ آباد جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی اسلام آباد جا رہا ہے، کوئی کدھر جی، ادھر جی مچھلی کھانے جا رہے ہیں، ادھر جی چاول کھانے جا رہے ہیں. لیکن جو وہاں کام کرتے ہیں نا، ان سے پوچھنے کو کہیں گے میں تو 2 ہفتہ ہو گیا ایک لقمہ ہی لایا. جب نعمتیں جو ہیں وہ صبح شام انسان کو ملے اس کی قدر نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نعمت کی قدر دلانے کے لیے انسان کو پہلے توڑتا ہے پھر اسے جوڑتا ہے اور اسے اپنی نعمت کا احساس دلاتا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کو دلایا. اے محمد، آپ کے آگے پیچھے اور کس نے ہونا، آپ کے والدین ہی نہیں تھے. آج ہم نے آپ کو اتنی محبت کرنے والے دے دیے کہ وہ آپ کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتے. اتنی محبتیں دے دی، حالانکہ وہ محبت نہیں ملی. آپ چند پیسوں کے عوض بکریاں چراتے تھے، آج قیصر و کسریٰ کے خزانے محمد الرسول اللہ کے سامنے ہیں. اللہ رب العالمین انسان کو پہلے توڑتا ہے پھر اسے جوڑ کر احساس دلاتا ہے کہ اسے احساس رہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جنت سے بھی اس لیے نکالا ہے کہ جب یہ جنت میں جائے تو اسے اس کی قدر ہو، کہ یہ جنت کی حیثیت کیا ہے، اس جنت کا مقام کیا ہے، اس جنت کا مرتبہ کیا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. وہ بچے شاذ و نادر 2-4% سے زیادہ نہیں ہوتے کہ جن کے ماں باپ پڑھے لکھے جاگیردار، جن کے پاس کھلا پیسہ ہونا، ان کی دوسری نسل اور تیسری نسل آ کر ہر چیز اجاڑ بجاڑ کر ختم کر دیتی. یہ دنیا کا سروے کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ نام کماتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو مقام اور مرتبے پر آتے ہیں، وہ ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. جو چیز میں نے اپنے باپ کے پاس دیکھی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس کمی کو محسوس کریں. میری والدہ جیسے گھر میں رہی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس گھر میں رہیں. میں محنت کرتا ہوں کہ ان کو میں بہتر سے بہتر کروں، اور جن کو بالکل بھرا ہوا پیالہ مل جائے نا، آدھا چھلک کر نیچے گر بھی جائے، ان کو احساس نہیں ہوتا، آدھا تے آ گیا نا. اور جس نے قطرے قطرے سے بھرا ہونا، اسے اس کا احساس ہوتا ہے. رب بھی ہمیں توڑ کر جوڑتا ہے تاکہ ان لوگوں کو نعمت کا احساس رہے. اور جہاں صرف یہ مطلب احساس دلانا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ایک مطلب ہوتا ہے احساس دلانا کہ اسے قدر آئے، اور دوسرا ہوتا ہے ناراضی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتے ہیں کیسی بستی کی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ جس کے رزق ہر طرف سے آ رہے تھے، جس کے رزق ہر طرف سے آ رہے تھے، معیشت مضبوط تھی، ہے دنیا ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتی تھی. آج ان کے ملکوں کا حال یہ ہے کہ منٹوں کے حساب سے اموات ہو رہی ہیں. لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے. لوگوں کے پاس کھانے کی قلت ہے. وہ لوگ کہ جن کی طرف ہم جو منہ میں انگلیاں ڈال کر جن کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دنیا کی منتیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم گھر میں میرا باپ مرا پڑا ہے، میری بہن مری پڑی، اس کو اٹھا کر لے جاؤ. کو اٹھانے والا نہیں. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہم کھلا رزق دیتے ہیں، ہر طرف سے رزق آتا ہے، نعمتیں نعمتیں، بزنس چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جو کما رہا ہے وہ کما رہا ہے، جو نہیں کما رہا اسے حکومت کھلا رہی ہے. فکفرت، لیکن جب وہ لوگ سرکشی کی طرف چل پڑتے ہیں نا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رب العالمین کہیں بھوک مسلط کر دیتا ہے، کہیں خوف ڈال دیتا ہے.